دل کی زینت درد حسینی سر کی زینت پائے حسین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرات خواتین، میں السلام علیکم. میں آپ سب کا تہہ دل سے السلام. وعلیکم السلام. کہ آپ نے اتنی کثیر تعداد میں صحیح وقت پہ تشریف لا کر مجھے ایک بار پھر شکریہ کا موقع عطا فرمایا. اور میرے ذہن میں ایک قطع آ رہا ہے، شاید کسی قابل ہے. آج مجلس میں ادا اجر پیمبر ہوگا. کیا کہنے. آج مجلس میں ادا اجر پیمبر ہوگا. میرے اشکوں میں نہا حق کا سمندر ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمندر ہوگا. آج مجلس میں ادا اجر پیمبر ہوگا. میرے اشکوں میں نہا حق کا سمندر ہوگا. ہے یقین کامل غضنفر مجھ کو میری قبر میں. ہے یقین کامل غضنفر مجھ کو میری قبر میں. ہر فرشتے سے بھی پہلے وہاں حیدر ہوگا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. میں مائک دے رہا ہوں ہمارے آج کے ناظم جناب جہانزیب صاحب کو، جنہوں نے اپنی مخصوص مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا آج کی نظامت کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کو پر رحمت نازل فرمائے. الہی آمین عطا فرمائے انشاءاللہ. الہی آمین الہی محمد علی محمود کی الہی آمین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد. التماس کروں گا جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں. جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری. جزاک اللہ. بواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد محمد. بہت شکریہ جی. میں آج سورہ لقمان کی 14ویں اور 15ویں آیت تلاوت کا شرف حاصل کروں گا، جس میں پروردگار نے ماں باپ سے کیسے تعلق رکھنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے. لیکن اگر ماں باپ ایسے ہوں جو توحید کے خلاف آپ کو درس دیں تو اس کو بھی آپ نہیں مان سکتے. تو یہ پروردگار نے اس 2 آیتوں میں ان کا تذکرہ کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين إن اشكر لي ولوالديك إلى المصير وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم علي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ترجمہ ہے، نیز ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کو پہچاننے کی ہدایت اور تاکید کی، کیونکہ اس کی ماں نے دوہری تکلیفوں پر تکلیفیں اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور 2 سال تک دودھ پلا کر اس کا دودھ چھڑایا. اس لیے ہم نے اس کو تاکید کی کہ وہ میرا بھی شکر ادا کرتا رہے، اپنے ماں باپ کا بھی. بالآخر اس کو میری ہی طرف پلٹنا ہے. البتہ اگر وہ تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کر جس کا تجھے کوئی علم تک نہیں، تو ان کی یہ بات ہرگز نہ ماننا، لیکن پھر بھی دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا. جن کے ماں باپ مسلمان نہیں ہیں تب بھی ان کی آپ
اطاعت تو مت کریں لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں، مگر پیروی شخص کے راستے کی کرنا جس نے مجھ سے لو لگا کر میری طرف توجہ کر رکھی ہے، کیونکہ میری ہی طرف تم لوگوں کو پلٹنا بھی ہے۔ اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم اللهم صل صل علی على محمد وآل محمد محمد عجل فرجهم۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، میں اس سے پہلے کہ حدیث کسا کی تلاوت کا شرف حاصل کروں، آج ہمارے رفت سلطان صاحب کا کوئی ٹیکنیکل ایشو آ گیا ہے۔ آ گیا ہوں۔ اچھا آ گئے آپ؟ جی جی وعلیکم السلام، ماشاءاللہ بڑی لمبی عمر ہے آپ کی۔ جوان لگ رہے ہیں، بال جزاک کالے اللہ، ہیں، جزاک پتہ نہیں چل اللہ، رہا کون ہے۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی آئے ہوئے ہیں۔ ایک قبلہ کی اجازت سے ایک بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ سب سے اور ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے، کہ میں نے مولا کا ایک کال پڑھا، مولا سے منسوب۔ اب جب سے قبلہ نے بتایا کہ ہم ڈائریکٹلی یہ بھی نہیں کہہ سکتے مولا کا کال ہے، کہنا یہ چاہیے کہ مولا سے منسوب ہے۔ ماشاءاللہ۔ کہ مومن کا ہر دن جو ہے حالت روزہ میں ہے صرف وہ بات، وہ شرط جی حالت روزہ میں منصوب ہے، واقعی ویسے کہہ سکتے ہیں بغیر اس کے، اچھا یعنی اگر روزے کی حالت نہیں ہے تو کہہ سکتے مولا کا قول ہے، کیونکہ اس میں روزہ بات نہیں ہے۔ جی بالکل صحیح بالکل صحیح۔ ماشاءاللہ۔ میں وہ کال ایک پڑھ رہا تھا، اس میں تھا کہ مومن کا ہر دن گزشتہ دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ بالکل۔ اچھا میں نے بڑا اس پہ سوچا کہ ہم اپنی اس مصروف زندگی میں، اپنی اس روٹین میں ہم کیسے ایک دن جو ہے اپنا گزشتہ سے بہتر کر سکتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا، ایک بات آئی، اور وہ بھی مولانا کا بڑا شکریہ، اللہ تعالیٰ ان کی صحت و عمر میں درازی عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ بہت کچھ ہم سیکھتے ہیں۔ ایک انہوں نے بات اپنی پچھلی مجالس میں فرمائی کہ ہمیں معصوم کی 40 حدیثیں اگر کسی کی یاد ہوں تو وہ علماء میں شمار ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس سب سے پہلے قرآن پاک ہے، ابھی ڈاکٹر رئیس صاحب نے تلاوت فرمائی، پھر اس کا ترجمہ بھی فرمایا، تو 6666 آیات ہیں۔ اگر ہم روز کی ایک آیت بھی پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں 6666 دن، ہر دن پچھلے سے بہتر۔ آپ کے کتنے 10 12 15 سال گزر جائیں گے انشاءاللہ، اللہ سب کو آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اطہار کی احادیث ہیں، اقوال معصومین ہیں، ہم روز اگر ایک یاد کریں تو سالہ سال اس میں گزر جائیں گے، تو ہم اس مولا کی شرط کو بھی پورا کرتے رہیں گے۔ قبلہ نے فرمایا 40 حدیثیں یاد ہو جائیں تو علماء میں شمار بھی ہوگا، اور اپنی زندگی بھی انشاءاللہ تعالی ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتر بنا سکیں گے۔ میرے ذہن میں خیال تھا، میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں۔ جزاک اللہ بہت خوبصورت۔ جہاں زیب صاحب آپ داڑھی رکھ لیں پلیز۔ سر بڑی مہربانی سر، بڑی نوازش، بڑی محبت آپ کی، التماس کروں گا۔ داڑھی ہے ضرور، شرط ہے، داڑھی ہے تو صحیح لیکن منہ نہیں بس۔ جہاں نظر نہیں آتی نا۔ ماشاءاللہ۔ جی رفت سلطان صاحب سے التماس کروں گا کہ حدیث کسا کی جہانگیر صاحب آپ کی بیٹی کا کیا حال ہے؟ جی سر اللہ کا بڑا فضل ہے، بہتر ہو رہی ہے۔ آپ تمام احباب کی دعاؤں کا بہت شکریہ، آپ نے سب نے کالیں بھی کی، دعائیں بھی کی، میں کچھ کی کالیں اٹینڈ بھی نہیں کر سکا، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، میں پھنسا ہوا تھا اپنے مسائل میں، لیکن بہرحال میرا دل سے آپ سب شکریہ قبول فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا آخرت کی کامیابیاں دیں، اور آپ سب کی اولادوں کو نیک صالح فرما بردار اور درازی عمر عطا فرمائے۔ بچی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ للا کم ہے جی میں نے کہا خود ہی بتا دے گی، بھاگ گئی ہے جی، بہتر ہو رہی ہے الحمدللہ، اللہ کا بڑا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی رفت بھائی بسم اللہ۔ جی آپ سب کی خدمت بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمہ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قال دخل علي ابي رسول الله في بعض الايام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه
وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد في ليلة تمامه وكماله وما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد ما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدة والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال وعليك السلام قلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد. تملنا من تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء فأومأ بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلوات وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. محمد قال الله عز وجل ويا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمر منير ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء
فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعذ الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد محمد وعلى قال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمر منيرا ولا شمسا مذعية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد محمد قال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قبلہ بھی دعا کرواتے ہوتے ہیں حدیث عیسیٰ کے بعد. اسألک اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق 9 الأئمة من ذرية إمام الحسين عليهم الصلاة والسلام. پروردگار بانی مجلس کی اس مجلس کو قبول فرما، تمام شرکاء کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرما. جو مریض ہیں انہیں شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما، آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور امام جواد علیہ السلام کے روضے کی زیارت کا شرف نصیب فرما. الراحمین صلوات اللہم صل علی محمد. قبلہ اور جزاک اللہ ہمارے رفعت سلطان بھائی. میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ ہمارے آج کے جو بانی ہیں عابد علی صاحب، ان کے مرحومین کے لیے، آپ تمام شرکاء کے مرحومین کے لیے، میرے مرحومین کے لیے اور ملت جعفریہ کے ان مرحومین کے لیے جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں، اور اس میں خاص طور پہ ہمارے جو شہدائے پشاور ہیں ان کے لیے بھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما.
اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم بسم الله اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین، میں آپ کو بتا چلوں کہ ہمارے مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب، ان کے گھر میں تھوڑی علالت بھی چل رہی تھی. یہ ان کی وائف بھی، زوجہ بھی ابھی ریسنٹلی سرجری سے گزرے ہیں. اس کے باوجود یہ شفقت فرماتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، ہمیں وقت دیتے ہیں. ان کی ٹائم زون بھی ہم سے بہت ڈیفرنٹ ہے. بہت ساری محبتیں، بڑی نوازشیں. میں التماس کروں گا کہ آپ ان کی صحت و تندرستی کے لیے، ان کی اہلیہ کی صحت و تندرستی کے لیے، ہمارے خاندانوں میں جس کے ہمارے رشتہ دار احباب، ہمارے ہمسایوں میں کوئی بھی بیمار ہے، علیل ہے، ان سب کے لیے 5 مرتبہ اما یجیبو کی تلاوت فرما کے دعا ما يجيب مستر عزاد أما يجيب المستضعف يجيب مستر عزاد ما يجيب مستر عزاد ما يجيب مستر عزاد ما يجيب مستر عزاد ما يجيب مستر عزاد اللهم صل على محمد وآل محمد. میں التماس کروں گا ہمارے بہت ہی پسندیدہ، بڑی خوبصورت آواز اور بڑی خوبصورت شخصیت رکھنے والے ہمارے آج کے بانی بھی ہیں جناب عابد علی صاحب سے، وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. جناب عابد علی صاحب. بسم اللہ. جزاک اللہ. آواز بلند صلوات. اللهم صل على نعرہ حیدری، حق علی حق علی حق علی. آپ سب کی خدمت میں میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور قبلہ کی اجازت سے بسم اللہ عابد بھائی. ناصر جہاں صاحب کے کلام، پڑھے ہوئے کلام کے چند اشعار آپ کی خدمت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین. سبحان اللہ. آنکھ کی زینت خالص آنسو، اللہ اکبر. لب کی زینت ہائے حسین. آئے حسین. سلامت رہیں عابد بھائی، سلامت رہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. در سے حسینی اللہ اللہ، کیوں نہ سمجھ میں آ جائے. در سے حسینی اللہ اللہ، کیوں نہ سمجھ میں آ جائے. اپنے خدا کی جس عظمت کو سر دے کر سمجھائے.
اپنے اپنے صنفو سن کے کیسے نمائندے نکلے، اپنے اپنے صنفو سن کے کیسے نمائندے نکلے، کرب و بلا کے تپتے بن میں چھانٹ کے جن کو لائے حسین، دل سے عزاداروں کے پوچھو، غم کی لذت غم پر نہ، دل سے عزاداروں کے پوچھو، غم کی لذت غم پر نہ، سب کو دعوت ہر دم چرچا، گھر میں ہمارے آئے حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شام و کوفہ منزل منزل، ہائے 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 سر تھا نیزے ہائے 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 اللہ اکبر۔ زینب کا کیا ہاتھ دیا تھا، زینب کے مال جائے حسین، ضبطِ تشنا لب کی قسم ہے، بہتے دریا سچ کہنا، اکثر تجھ کو دیکھا ہوگا، اشک کبھی بر آئے حسین، مذہب و ملت کے جھگڑے کیا، مرکز حق تو ایک رہا، جیسے ہر انسان کے دل میں قدر شہادت جائے حسین، جتنا کہنا چاہا شہ نے کہہ پاتے تو کیا ہوتا، صحن عالم میں نہ سمایا، جتنا کہنے
پائے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عابد بھائی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ عابد بھائی، ماشاءاللہ بڑے پرسوس کلام آپ نے ادائیگی کا بھی حق ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بغیر کسی تاخیر کے میں انتہائی ادب کے ساتھ تماس کروں گا مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے تشریف لائیں اور آج کی مجلس شہادت امام تقی علیہ السلام سے خطاب فرمائیں. سلام مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب پر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. فاتحہ. الحمدللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ الصلاة والسلام علی اہلہ. اما بعد فقد قال مولانا الامام محمد تقی الجواد علیہ الصلاۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا نورو یا برہانو یا مبینو یا منیرو یا رب اکفنی شرورا و آفات الدہور و اسألک النجاة یوم ينفخ فی الصور. صلوات پڑھ دیں محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عزیزان گرامی، میں دعا کرتا ہوں شب جمعہ اور شہادت امام محمد تقی الجواد علیہ الصلاۃ والسلام کے موقع پر آپ سبھی حضرات کے لیے اور تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں امام علیہ الصلاۃ والسلام کی اس شہادت پر، اور دعا گو ہوں جناب عابد علی صاحب قبلہ کے لیے کہ وہ بانی مجلس ہیں، اور تمام شرکائے مجلس کے لیے خدا عالم آپ حضرات کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام. الہی آمین. الہی آمین. آپ حضرات کی محبتوں کا بہت شکر گزار ہوں، بالخصوص جناب غضنفر بھائی اور جناب جہاں زیب بھٹی صاحب کا کہ انہوں نے اپنی مخصوص دعاؤں سے نوازا، اور آپ حضرات سبھی نے آئے اما یجیب المسترع کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور وہ بھی دعا فرمائی ہے مریضوں کے لیے اور بالخصوص ہمارے اور ہماری فیملی کے لیے. میں چھوٹا سا ایک بتاتا چلوں کہ اصل میں ہمارے گال بلیڈر میں اسٹون تھا، جس کی وجہ سے لاسٹ ویک ماشاءاللہ کافی مومنین اس بات کو پہچان گئے کہ میری طبیعت مناسب نہیں تھی جو میں جب مجلس پڑھ رہا تھا، جس کی اطلاع مجھے ملی. لیکن الحمدللہ آج میں بہتر ہوں. منڈے ہمارا مارننگ میں آپریشن ہوا تھا گال بلیڈر کا جو نکال دیا، اور ہماری اہلیہ بھی چونکہ اسٹون تھا ان کی کڈنی میں انفیکشن زیادہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے تھوڑا سا پچھلے ہفتے واقعاً ہم ڈسٹرب بھی تھے اور تھوڑا سا پریشانی کے حالات تھے. لیکن الحمدللہ آپ حضرات کی دعاؤں سے سب بہتر ہے. درود پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ہمارا شکریہ. ہمارا اپنا ایک مزاج ہے، جیسا میں آپ حضرات کی خدمت میں آپ حضرات مجھے مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ جو مناسبت ہوتی ہے اسی کے اعتبار سے میں آپ حضرات کی خدمت میں باتوں کو پیش کرتا ہوں. لہذا میں پہلے اپنے امام علیہ الصلوۃ والسلام جن کی شہادت کی آج مجلس ہے ان کی 5 حدیثیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. ان 40 حدیثوں میں سے جو بڑی مشہور حدیثیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں، کیونکہ ہم نے اپنا مزاج بنایا ہر مجلس میں جس امام کی مناسبت ہوگی کم سے کم 4 سے 5 حدیثیں ضرور ہونی چاہیے تاکہ اس کا ثواب، اور جیسا کہ
جہاں زیب بھٹی صاحب نے بھی بیان کیا ابھی کہ روز ایک دن بہتر ہو امام کا قول کا حوالہ دے کر کے، تو اس بہتر کیا ہے کہ ہم کم سے کم ایک آیت پر بھی اگر روزانہ جستجو کریں، تلاش کریں، تو روزانہ ایک دن ہمارا بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ تو اسی کی مناسبت سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے بس ان کا قول سننے کے بعد میں حدیث کا انتخاب کیا کہ حدیث کو شروع کیا جائے یہاں سے۔ تو پہلی حدیث میں امام علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ہمارے نوے ہمارے امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، قال الامام الجواد علیہ الصلوۃ والسلام، المومن یحتاج الی ثلاث خصال۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے نوے امام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو 3 خصلتوں کا محتاج ہونا چاہیے۔ مومن محتاج ہے 3 صفتوں کا، یعنی اس کے اندر احتیاج پائی جاتی ہے۔ وہ 3 صفتیں کون سی ہیں جس کے اندر انسان کو احتیاج ہے، مومن کو احتیاج ہے، مومن کو ضرورت ہے؟ پہلی صفت ہے توفیق من اللہ عز و جل۔ پہلی صفت یہ ہے مومن کی اور اس کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے اسے توفیق ہونی چاہیے عمل صالح کرنے کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ظاہر سی بات ہے جب عمل صالح کی توفیق ہوگی تو عمل صالح کرے گا، بے شک، اور اگر توفیق نہیں ہوگی جو کہ انسان محتاج ہے اس توفیق کی طرف، تو بہت سے افراد کائنات کے اندر پائے جاتے ہیں لیکن انہیں توفیق نہیں ہوتی، صحت و سلامتی ہے، روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ماشاءاللہ سے دولت مند ہیں، خیرات کرنے کی توفیق انہیں نہیں ہوتی ہے، ماشاءاللہ سے صحت و سلامتی ہے، وقت بھی ہے لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ماشاءاللہ سے دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے لیکن نظر امام حسین کی انہیں توفیق نہیں ہوتی۔ تو سب سے بڑا مرحلہ پہلی ضرورت کا امام کی نگاہ میں یہ ہے کہ ہمیں توفیق ہونی چاہیے اللہ کی جانب سے۔ بہت سے افراد، توجہ چاہ رہا ہوں، بہت سے افراد ایسے ہیں کہ ان پہ کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی اللہ نے انہیں توفیق دی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ عمل صالح انجام دیں۔ سبحان اللہ۔ پہلی چیز امام ارشاد فرماتے ہیں توفیق من اللہ۔ اب اگر ہمیں اللہ نے توفیق دی تو قرآن بھی پڑھیں گے، اللہ نے توفیق دی تو نماز بھی پڑھیں گے، اللہ نے توفیق دی تو مجلس امام میں بھی شریک ہوں گے، اس لیے کہ یہاں آنے کے لیے بھی توفیق کی ضرورت ہے۔ پر بیٹھتے ہوں گے، خالی بیٹھے ہوں گے، ٹھالی بیٹھے ہوں گے، ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے، کھانا کھا رہے ہوں گے، بہت افراد ایسے ہوں گے، لیکن چونکہ مجلس میں شریک ہونے کی اللہ نے آج توفیق نہیں دی تو لہذا شریک نہ ہو سکے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ اور بہت سے ممکن ہے ایسے افراد بھی ہوں گے جن کی کوئی مجبوری ہوگی، تو اب یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں توفیق نہیں دی، نہیں، ان کی ایک مجبوری الگ ہے۔ یہ بات ان کے لیے کہی جا سکتی ہے کہ جو کچھ نہ کر رہے ہوں اور خالی وقت ضائع کر رہے ہوں تو توفیق نہیں ہے ان کے پاس میں کہ وہ کسی کار خیر میں شریک ہوں۔ تو پہلی چیز توفیق من اللہ۔ میں دونوں پہلو لے کر کے چلتا ہوں، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ کائنات کے سارے لوگ ہماری ہی مجلس میں شریک ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ افراد جو ہو سکتے ہوں اور نہ ہوئے، دیکھیں میرے جملے پہ غور کیجیے گا، ہو سکتے ہوں اور نہ ہوں، نماز صبح کے وقت جاگ رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے تو یہ توفیق نہیں ہوئی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، نماز ظہر کے وقت کوئی کام نہیں ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہے، خیرات کرنے کا ان کے پاس میں بہت کچھ مال ہے لیکن نہیں کر رہے کیونکہ توفیق نہیں ہو رہی ہے، یہ بات ان کے لیے۔ تو پہلی چیز امام علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا؟ توفیق ہونی چاہیے اللہ کی جانب سے۔ دوسری چیز امام ارشاد فرماتے ہیں واعظ من نفس، یہ جملہ بڑا قربان ہونے کے لائق ہے گرامی امام علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ ایسا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا اور اس شخص کی واعظ، دیکھیں توجہ چاہ رہی ہے، وہ واعظ من نفس، واعظ اپنے اندر سے کرنے کی توفیق ہو۔ پہلے اپنے آپ کو اندر سے سدھارو، پہلے اپنے آپ کا اپنے آپ کو نصیحت کرو، پہلے اپنے آپ کو بات کرو، تو پتا چلے گا کہ توفیق اللہ کی جانب سے کتنی ہے۔ آپ نے دوسری چیز امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ چیز کی ضرورت ہے انسان کو کہ اپنے اندر سے تو واعظ کی نصیحت کی توفیق اسے ہونی چاہیے، کم سے کم اپنے آپ کو تیار تو کرے نصیحت کے لیے، اپنے آپ کو تیار تو کرے، اور اس شخص کی نصیحت و خیر خواہی
قبول کرنا جو اس کی نصیحت کر رہا ہو، یہ بھی تو اللہ کی طرف سے توفیق ہے۔ یعنی جو فرض کر لیجئے آپ مجھے کوئی نصیحت کر رہے ہیں تو میرا فریضہ یہ بنتا ہے کہ میں آپ کی نصیحت کو قبول کروں۔ اگر میں آپ کی نصیحت کو قبول نہیں کرتا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس میں توفیق ہی نہیں آئی ہے اللہ کی جانب سے۔ تو تین چیزیں ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ کی جانب سے توفیق، دوسری اپنے اندر سے نواز و نصیحت، تیسری جو سامنے والا آدمی ہے اگر وہ ہمیں نصیحت کر رہا ہے تو ہم اس کی نصیحت کو قبول کریں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اب دوسرا قول آپ کی خدمت میں، میں صرف قول ہی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس کا ترجمہ تاکہ میں دوسری طرف بھی جا سکوں۔ امام کا دوسرا قول، امام ارشاد فرماتے ہیں، اب دیکھیے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ کتنا عظیم ہے صلہ رحم سے متعلق۔ امام ارشاد فرماتے ہیں ملاقات الاخوان نشرۃ وتلقیح للعقل وان کان نظرا قلیلا، دوستوں سے بھائیوں کی ملاقات، یعنی دوستوں کی ملاقات، بھائیوں کی ملاقات دل کی تراوت یعنی دل کو تازہ اور نورانیت کا باعث بنتی ہے اور عقل اور چالاکی کا باعث بنتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی دوستوں سے ملاقات کرنے میں اور بھائیوں سے ملاقات کرنے میں کتنے فائدے امام نے گنائے۔ امام ارشاد فرماتے پہلی چیز یہ ہے کہ تراوت پیدا ہوتی ہے، تازگی پیدا ہوتی ہے، دوسری نورانیت پیدا ہوتی ہے، تیسری چیز عقل بڑھتی ہے، چوتھی چیز کیا ہے درایت، یعنی ایک چالاکی، اس طریقے سے وہ چیزیں اللہ عطا فرماتا ہے جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِنْ كَانَ نَظَرًا قَلِيلًا، چاہے ملاقات آپ کی تھوڑی سی ہو لیکن دوستوں کو چھوڑنا نہیں، بھائیوں کو چھوڑنا نہیں، یہ امام کا قول ہے۔ زان گرامی، میں ایک جملہ پھر کہتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، ہم جیسے، میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں، ہم جیسا مقصر آدمی، ہم جیسا کوتا انسان، علماء حضرات کی فہرست میں آ تو گیا، لیکن ہم کتنے قول امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ائمہ کے پہنچا رہے ہیں مومنین کے لیے؟ ہم صرف وہ نقطے پہنچاتے ہیں جو ہماری عقلوں میں آتے، پوری کائنات کے نقطے بھی جمع کر لو تو علی کے ایک نقطے کے برابر کو جمع کر لو تو علی کے ایک خطی خطابت کے جملے کے برابر نہیں ہو سکتا، پوری کائنات کی عقلوں کو جمع کر لو تو علی کے ایک لمحے کی عقل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ہم اپنی عقلوں کو کیا پہنچائیں، کیوں نہ عقل کل کو پہنچائیں، کیوں نہ ایمان کل کو پہنچائیں، کیوں نہ ولایت کل کو پہنچائیں، یہ ہمارا اپنا ذاتی فریضہ ہے۔ سبحان اللہ کہ ہم ائمہ کے قول کو پہنچائیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں زانے گرامی تیسرا قول امام کا پڑھتا ہوں۔ امام ارشاد فرماتے اور یہ بھی دیکھیے دوسرا قول بھی نشست سے متعلق، بیٹھنے سے اٹھنے سے، اور تیسرا قول بھی ان 40 حدیثوں میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا، امام ارشاد فرماتے ہیں ایاکا ومسعحابۃ الشریر فانہ کالسیف المسلول یحسن منظرہ ویقبح اثرہ۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خیال رکھو شر پسند افراد کی رفاقت اور مصاحبت نہ کرنا، یعنی ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، جو لوگ اچھے نہیں ہیں نہ ان کے ساتھ بیٹھو، نہ بیٹھک کرو، نہ مصاحبت کرو، یعنی ان کے ساتھ رہو، کیونکہ یہ مصاحبت تمہاری، یہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اس سونتی ہوئی تلوار کی مانند ہے، وہ تلوار ہے آپ کی جو کسی نے سونت رکھی ہے، جو بظاہر تو اچھی ہے لیکن اس کے نتیجے بڑے خطرناک ثابت ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ظاہر سی بات ہے تلوار خاموش ہے، کسی انسان نے اٹھا رکھی ہے، یہ ہے تو خاموش لیکن اس کے نتیجے بڑے خطرناک ہیں جب یہ چل جائے گی۔ اسی طریقے سے جب برے لوگوں کے ساتھ میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا شروع ہو جائے گا تو اس کے نتائج تو ہم دیکھ رہے ہیں سامنے کیا ہوں گے، اس کے نتائج یہی تو ہوں گے کہ بعد میں ہمیں بڑی شرمندگی اور بڑا احساس کرنا پڑے گا۔ اور میں چوتھا قول امام علیہ الصلوۃ والسلام کا من لم یعرف الموارد آیتہ المصادر، جو شخص، یہ بھی آج کل کے زمانے کے اعتبار سے حدیث اور کتنی عظمتوں کی مالک ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں، ظاہر سی بات ہے امام کا قول ہے، عظمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص موقع شناس نہ ہو، اب کیا ہو رہا ہے، کل کو کیا ہونے والا ہے،
کل کیا ہوا تھا، آج کا حادثہ کیا ہے، کل کا حادثہ کیا ہونے والا. جو انسان موقع شناس نہ ہو، حادثات اور واقعات اس کو چھین کر لے جاتے ہیں اور وہ ہلاک اور نابود ہونے کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن لہذا انسان کو موقع شناس ہونا چاہیے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. انسان پہچانے اپنے آپ، انسان دیکھے ہم کہاں زندگی گزار رہے ہیں، موقع کیا ہے، اس کے اعتبار سے دیکھے. اور آج کے سلسلے کی آخری حدیث اور بڑا چھوٹا سا فقرہ آپ حضرات کو یاد بھی ہو جائے گا. ملاحظہ فرمائیے، امام ارشاد فرماتے افضل العبادت الاخلاص، بہترین اور با فضیلت ترین عبادت وہ ہے جس کے اندر اخلاص اور خلوص پایا جاتا ہو. بہترین عبادت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے جس کے اندر خلوص پایا جاتا ہو. ملاحظہ فرمائیے زان گرامی، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ، اس کے اوپر روشنی ڈالنا ہر ایک انسان کے بس کی بات اتنے سے کم وقت میں نہیں ہے، اور میرے بس کی بات بھی نہیں. جو کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات اگر ہم دیکھیں گے تو ایسے ماحول میں اور ایسے زمانے میں ہوئی کہ جو لوگ، جو تانا ایک زمانے تک پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر کو دیا کرتے تھے. ملاحظہ فرمائیے، اب میں تاریخ کی طرف آ گیا. جو افراد اور جو لوگ پیغمبر کو جو تانا دیا کرتے تھے پیغمبر کی زندگی میں، وہی تانا ویسے ہی افراد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو دینے لگے اور کہنے لگے یہ العیاذ باللہ خاکم بدہم برید النسل ہے، یعنی منقطع النسل ہے اور اس کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے. یہ لوگوں کے جملے تھے. غیروں کی بات چھوڑیے جناب، خود اپنے افراد بھی امام سے آ کے پوچھتے تھے مولا آپ کے بعد امامت کا چراغ گل ہو گیا، آپ کے کوئی اولاد نہیں ہے. چونکہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے 42 سال تک، یعنی امام رضا کی جب 42 سال کی عمر مبارک آ گئی اس وقت تک کوئی بیٹا نہیں تھا، تو لوگ آپ کو تانا دیا کرتے تھے. لیکن سبحان اللہ، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، امام رضا نے ایک جملے میں بات کہہ کر کے بات کو پورا کر دیا. امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اولاد کا ہونا یا نہ ہونا یہ خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے، اور میرے ان قریب ایک ایسا بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو زمانے میں سب سے افضل ہوگا. سبحان اللہ. محمد والے لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت 195 ہجری میں 10 رجب المرجب کو ہوئی. امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے آباء و اجداد کی طرح امام منصوص، معصوم، عالم زمانہ، افضل کائنات تھے. آپ جملہ صفات حسنہ میں یگانے روزگار و ممتاز تھے. علامہ ابن طلحہ شافعی کا جملہ آپ کی خدمت میں اگر اجازت ہو تو پیش کر دو. علامہ ابن طلحہ شافعی لکھتے ہیں وَإِنْ كَانَ صَغِيرَ السِّنِّ فَهُوَ كَبِيرُ الْقَدْ وَرَفِيعُ الذِّكْرِ. تو امام محمد تقی الجواد کے لیے لکھتے ہیں اگرچہ تمام معصومین میں آپ سب سے کم سن تھے اور سب سے چھوٹے تھے، لیکن آپ کی قدر و منزلت آپ کے آبا و اجداد کی طرح نہایت ہی عظیم تھی، اور آپ کا بلند تذکرہ برسرے نو کے زبان تھا. ہم نہیں کہہ رہے اہل خلاف جو ہیں وہ اس بات کو قبول کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں علامہ طبرسی لکھتے ہیں کانا قد بلغ فی کمال العقل والفضل والعلم والحکم والآداب ورفعہ ما نزلته له اساوہ فیہا احما لم یساوی فیہا احد من ذوی السن من السادات وغیرہ. علامہ لکھتے ہیں، اور یہ علامہ کا قول ہے، علامہ طبرسی اپنے اس میں لکھتے ہیں کہ آپ کمال علم میں، کمال عقل میں، کمال فضل میں، حکمت میں، آداب میں، بلندی منزلت میں ان مدارج پر فائز تھے، اس مقام پر فائز تھے جن پر آپ کے سن اور عمر کے سادات اور غیر سادات میں کوئی بھی فائز نہ تھا. یعنی جس عمر میں آپ یہ ہمارے جملے ملاحظہ فرمائیے. اور علامہ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے
امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لکھا، ہمارے نبی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لکھا کہ آپ کی بلندی منزلت کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ مشائخ اہل زبان، جو اہل زبان کے بزرگ ہوتے ہیں ان کو مشائخ کہا جاتا شیوخ سے، اور مساوی در فضل نبودن، یعنی ان کے مقابلے کا کوئی انسان ایسا نہیں تھا جو ان کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں 10 رجب مرجب 195 ہجری کو امام علیہ الصلوۃ والسلام بروز جمعہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ یہ آپ کے لیے ملتا ہے، ایک درود پڑھ دیں محمد وعلیہ ساری روایات یہاں آ جائیں گی جو ائمہ کی ولادت کے وقت آتی، لیکن آپ کا اسم گرامی ولادت کے بعد، آپ کے نزول رحمت کے بعد، آپ کا اسم گرامی لوح محفوظ کے مطابق ان کے والد ماجد حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد رکھا، اور آپ کی کنیت ابو جعفر رکھی، اور آپ کے القاب جواد، قانے اور مرتضی تھے، اور مشہور ترین جو آپ کا لقب تقی تھا، تقی۔ اب ظاہر سی بات ہے تقی کے معنی تقوی کے بھی ہیں، تقی کے معنی بچنے کے بھی ہیں، جس کا لقب ہی تقی پڑ گیا ہو وہ کتنا متقی ہوگا یہ کوئی اندازہ نہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد امام علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جب آپ کی عمر مبارک 8 برس کی ہوئی، چونکہ 195 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، یہ باتیں میں اس لیے پیش کرتا ہوں تاکہ جوان بھائی بھی جو مجلس میں ہوں گے ان کے ذہنوں میں رہے، ماشاءاللہ آپ حضرات تو بزرگ ہیں مجھ سے بہتر جانتے۔ جوانی جب آپ کے والد ماجد کی شہادت ہوئی امام رضا کی، تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہمارے یہاں آخری تاریخ ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی ہجری 203 ہجری مانی جاتی۔ امام رضا کی شہادت ہوئی ہے 203 ہجری میں، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت جو ہوئی ہے وہ 195 ہجری میں ہوئی، یعنی 8 برس کے تھے امام محمد تخت الجواد جب آپ کے والد ماجد کی شہادت ہوئی۔ ایسے حالات میں جب عباسی خلفاء نے امام رضا کو بلایا تھا اور انہیں زہر دغا سے شہید کرا دیا تھا، ایسے ماحول میں جب ماحول خراب ہونے لگا تو خلیفہ عباسی نے یہ دیکھا کہ اب ماحول خراب ہو رہا، اور مامون عباسی نے معتصم باللہ کو اپنی جگہ خلیفہ بنایا تھا۔ ایسے حالات میں مامون رشید نے اپنی بیٹی کا عقد بھی، ابھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 8 برس کے ہیں جب آپ کو بغداد بلایا گیا، اس لیے کہ امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ مدینے میں رہتے تھے، اور مدینے سے آپ کو بغداد اس لیے بلایا گیا کیونکہ مامون رشید تو رہتا تھا خراسان میں، لیکن امام رضا کی شہادت کے بعد میں اس نے پائتخت بدلا اور پھر وہ آ کر رہنے لگا بغداد میں، اور بغداد میں امام محمد تقی علیہ السلام کو بلایا، اور وہی ولی عہدی والی باتیں مامون رشید نے کی کہ اپنی بیٹی کا عقد جس کا نام ام الفضل بتایا جاتا ہے امام محمد تقی الجواد کے ساتھ میں کر دیا۔ اب یہ میں مقدمہ جو بنا رہا ہوں کسی وجہ سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا عقد مبارک جب ہو گیا تو عباسی خلیفہ جو تھے اور عباسی افراد جو تھے وہ ناراض ہو گئے، اور جب عباسی خلیفہ ناراض ہو گئے کہ آپ نے چلیے مامون رشید سے اپنی بہن کا عقد کیا، یہ بات تو قبول کرتے ہیں، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے عقد کیا مامون رشید نے، لیکن آپ نے اپنی بیٹی کا اس کمسن بچے سے کیوں عقد کر دیا؟ اس بات پر خفا تھے، اور یہ شایان شان عباسی خلیفاؤں کی نہیں ہے، لیکن مامون رشید چونکہ پڑھا لکھا انسان تھا اس بات کو سمجھتا تھا، وہ کہتا تھا جس بات کو میں جانتا ہوں اس بات کو تم نہیں جانتے، لہذا کچھ سال رہنے کے بعد امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام پھر مدینے واپس آئے۔ اب جب آپ مدینے واپس آئے ہیں امام علیہ السلام تو ام الفضل کے ساتھ زندگی گزارتے، ام الفضل اس بات سے راضی نہیں تھی، اور وہ ظاہری طور سے جو کام جودہ بنت اشعث نے امام حسن کے ساتھ میں کیا تھا وہی کام یہ امام محمد تقی الجواد کے ساتھ میں کرنا چاہتی۔ اب میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں۔ جس وقت ام الفضل نے شکایت کی ہے مامون رشید کے مرنے کے بعد اپنے چچا خلیفہ عباسی سے، اور کچھ لوگوں نے یہ لکھا کہ یہ شکایت اس نے اپنے ہی باپ سے کی تھی،
تو ان لوگوں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ امام کو قتل کر دیا جائے. اب تاریخ نے لکھا کہ امام محمد تقی الجواد کو قتل کرنے کا جب منصوبہ بنایا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حرز جواد کے نام سے ایک حرز بنایا. اب وہ کیا تھا اس کی ذرا سی میں ایک تاریخ پیش کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ مجلس اپنے اختتام کی طرف آ جائے گی. امام جواد علیہ السلام کی شادی خلیفہ مامون کی بیٹی ام عیسیٰ کے ساتھ یا ام الفضل کے ساتھ جب ہوئی تو وہ اچھی عورت تو نہیں، جیسے میں نے آپ کی خدمت پیش کیا. اس نے جب شکایت کی تو مامون نے امام کے گھر کی کیفیت سے باخبر ہونے کے لیے اپنے غلام یاسر کو بھیجا. یاسر نے جا کر کے دیکھا کہ امام صحیح و سالم نماز میں مشغول ہے، تو یاسر نے امام کے بدن کی حالت دیکھنے کے لیے بہانہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ امام میں نے سنا ہے کہ آپ کے حالات ذرا اچھے نہیں ہیں اور آپ کے حالات زیادہ خراب ہیں. اچھا یہ واقعہ بڑا طولانی ہے، میں چھوٹا سا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو آپ ذرا سا لباس اتار کر بتائیے کہ آپ کے جسم کے اوپر کوئی زخم وغیرہ تو نہیں ہے آپ کے. کیوں اس بات کو کہا؟ اس لیے کہ ماموم نے امام علیہ السلام کے جسم پر حملہ کرایا تھا جس کی وجہ سے امام زخمی ہو چکے تھے. جب امام زخمی ہو گئے تھے تو مامون نے یہ سوچا تھا کہ امام کا انتقال ہو گیا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کیفیت کو دیکھنے کے لیے اس نے یاسر غلام کو بھیجا. غلام نے جب دیکھا اور ایک مرتبہ کہا کہ آپ ذرا سا لباس جو آپ کے زیب تن سے ہے پہ ہے یہ تبرک کے طور پر مجھے عطا کر دیجئے تاکہ میں اس سے محفوظ رہوں. جب امام نے اپنا لباس اتارا تو دیکھا امام کے جسم پر زخم کا کوئی نشان موجود نہیں تھا اور باوجود ہے کہ امام کے بدن پر حملہ ہو چکا تھا. امام کے کافی زخم ہو چکے تھے، کوئی نشان امام پر نہیں تھا. اس نے سیاسی طور سے لباس اتروایا تھا کہ میں تبرک کے طور پہ لے جاؤں، لیکن وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ امام کے زخم ہیں کتنے. الغرض جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کی مامون سے ملاقات ہوئی تو امام نے اظہار فرمایا کہ میرے ہمراہ ایک حرز تھا، یہ بتاؤ اتنا حملہ ہونے کے بعد آپ بچے کیسے؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے پاس میں ایک حرز تھا جس نے میری حفاظت کی ہے. ماموم نے جب اس حرز کی تاثیر کو دیکھا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام سے اس حرز کی درخواست کی اور یہاں سے حرز امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام شروع ہوا. عزیزان گرامی، یہ وہی حرز ہے جس کے لیے ملتا ہے کہ اس حرز کو اگر انسان بازو میں باندھے یا اپنے والیٹ میں رکھے یا گلے میں لٹکائے یا جیب میں رکھے تو حرز امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام سے جان کی حفاظت ہوتی ہے. یہ وہی حرز ہے جسے میں نے آج سرنامے کلام قرار دیا ہے اور شروع میں پڑھا ہے تاکہ اس حرز کی تلاوت سبھی کو سننے کا شرف حاصل ہو جائے. یہ وہی حرز جواد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری تاریخ چھوڑ دی، اتنا وقت مجھے نہیں ملا، کہ جس سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کی حفاظت کے لیے حرز بیان فرمایا. اور آیت اللہ بہجت نے اس حرز کی اتنی خاصیت بتائی کہ ایک خاتون ان کے پاس آئی اور کہتی تھی کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی، میں غلط خواب دیکھتی ہوں، لوگ میرے اوپر حملے کرتے ہیں یا جانور درندے میرے اوپر حملے کرتے ہیں. تو امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حرز جناب آیت اللہ بہجت نے جو اس کو عطا کیا تو اس نے کہا کہ اس کے بعد سے نہ میں نے کوئی ایسا غلط خواب دیکھا ہے نہ میرے پاس میں کوئی پریشانی آئی ہے. اور یہ حرز امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی شے جو ہر شے میں کام آتی ہے. علماء نے بیان فرمایا علم میں کام، تقوی میں کام، پرہیزگاری میں کام، بیماروں کے شفا یابی میں کام، دشمنوں سے بچنے کے لیے کام. لہذا یہ حرز امام جواد علیہ السلام. حرز کے معنی کیا ہے؟ حرز کے معنی ہوتے ہیں پناہ گاہ، حرز کے معنی ہوتا مامون رہنا، حرز کے معنی ہوتے ہیں بچانا. اور امام علیہ السلام نے دو چیزوں کو بیان فرمایا، ایک حرز امام جواد اور دوسرا معوذتین، دونوں سورے قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق. اپنے اوپر دم کر کے انسان کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے، وہ انسان ہمیشہ محفوظ رہے گا. لیکن اب چونکہ حرز امام جواد علیہ السلام پر میرا مسئلہ تھا اور میں یہاں آیا اور اس کی اہمیت آپ کی خدمت پیش کی، میں سب کے ساتھ مل کر ایک بار حرز امام جواد کی تلاوت کرتا ہوں، آپ حضرات بھی میرے ساتھ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا نورو
یا نور، یا برہانو، یا برہانو، یا مبینو، یا مبینو، یا منیرو، یا منیرو، یا رب یا رب اکفینی اکفینی الشرورا الشرورا آفات وآفات الدہورا الظہورا واسألک وأسألک نجاتا نجاتا یوم یوم ينفق ينفق في السور في السور. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى ہمارا جواب ایک طولانی حرز بھی ہے جو بہت طولانی، لیکن ایک بڑا مشہور حرز ہے، حرز امام جواد علیہ السلام، جس کی تلاوت میں نے آپ حضرات کے سامنے کی، آپ حضرات نے تلاوت کی. یہ حفاظت کے لیے بہت اہم چیز ہے، اسے لکھ کر کے پرنٹ کر کے، بلکہ حرز کے لیے ایک چیز علماء نے بیان فرمائی ہے، اسے دنیاوی قلم سے نہ لکھا جائے. انک جو ہوتی ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتی ہے، پاک ہے نہ پاک ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ زعفران کی انک بنائیے. قلم بھی اپنا وہ سادہ قلم جو ہم بنایا کرتے تھے ایک زمانے میں، آپ بزرگ حضرات کو یاد ہوگا، کاغذ بھی پاک ہو، اس پہ حرز امام جواد کو لکھنے کے پاس اپنے ساتھ رکھے. انشاءاللہ ہر بیماری سے محفوظ رہیں گے، انشاءاللہ ہر بلا سے محفوظ رہیں گے. اور میں بھی دعا کرتا ہوں پروردگار عالم تجھے شہادت امام محمد تقی الجواد کا واسطہ ہے، تمام مومنین کو بتوسط حرز امام جواد حفاظت فرما انشاءاللہ، مریضوں کو شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. الہی آمین. وہ امام جس نے اتنی دعائیں بتائیں، آپ جانتے ہیں امام کی شہادت کا سبب صرف اور صرف عمر مبارک آپ کی 25 برس کی، 29 ذوالقعدہ 220 ہجری امام علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. میرے مولا امام علیہ السلام امام جواد کی شہادت کا ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجیے اور میں ختم مجلس کی طرف آ رہا ہوں. ذرا 2-4 منٹ آج زیادہ ہو گئے، میں مومنین سے بڑی معذرت چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. امام علی نقی علیہ السلام نانا کے روزے میں ہے مدینے میں، اور جب نانا کے روزے میں ہے اور ادھر امام تقی الجواد کو جو کاظمین میں ہے، جوادین میں ہے، بغداد میں ہے، وہاں پر جب امام علیہ السلام کو زہر دیا گیا تو ایک مرتبہ حاطف غیبی آئی جو امام علیہ نقی علیہ السلام نے سنی، اور جیسے امام علیہ نقی علیہ السلام نے سنی سر سے امامے کو اتارا اور روتے ہوئے ایک مرتبہ گھر میں گئے ہیں اور آواز دیتے اپنی مادر گرامی سے، ہائے میرا بابا مارا گیا، اور بیویوں سے کہتے ہیں ہائے میرا بابا مارا گیا. تو تمام بیویاں امام کے ارد گرد جمع ہو کر کے کہتی کیا ہوا؟ کہا ابھی میرے بابا تقی الجواد کو زہر دے دیا گیا. اور امام روتے ہیں، تڑپتے ہیں. امام کے اس کہنے کے بعد میں بیویاں تڑپنے لگتی ہیں، لیکن ایک منزل وہ بھی آئی، اعجاز امامت سے امام علیہ السلام بغداد پہنچے، امام محمد تقی الجواد کے جنازے پر پہنچے. اس سے پہلے کہ امام کی روح قفس انصری سے پرواز کرتی، میرا 10واں امام پہنچا. امام نے سینے سے لگایا، رموز امامت منتقل کیے، اور رموز امامت منتقل کرنے کے بعد ایک مرتبہ امام علی نقی علیہ السلام کے سامنے بابا دنیا سے رخصت ہو گئے. امام نے گریہ کیا، پرسہ قبول کیا. میں کہوں گا اے امام محمد، امام علی نقی علیہ السلام صدا مبارک ہو، آپ باپ کے جنازے پر پہنچے، صدا مبارک ہو، آپ نے لوگوں کا پرسہ قبول کیا. لیکن ہاں ایک بیمار کربلا ایسا بھی تھا جس کے سامنے اس کا بابا ذبح کیا جا رہا تھا، سر کاٹ کے نو کے نیزہ پہ بلند کیا جا رہا تھا. ارے کوئی پرسہ لینے والا نہ تھا، کوئی بچانے والا نہ تھا. امام علیہ السلام نے جب دیکھا میرے بابا کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہے، آواز یا پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے. لوزادارو، ایک امام علی نقی کو پرسہ دینا ہے اور ایک پرسہ امام سجاد کو دینا، لیکن کتنا فرق ہے. ازادارو 150 برس کے بعد یہاں پرسہ دینے والے موجود ہیں. وہاں سجاد کے کوئی کوڑے مارتا تھا، کوئی تازیانے مارتا تھا، کوئی شہزادی سکینہ کے منہ پہ چماچے مارتا تھا. میرا مولا امام علی نقی روتا رہا اور امام محمد تقی الجواد دنیا سے رخصت ہو گئے. الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون.
جزاک اللہ جناب. قمر عابدی صاحب سے زیارت و دعا کے لیے تشریف لائیں. جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توجہ زیارت اپنی طرف سے اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات، حاضرین، اور خصوصاً بانی مجلس عابد علی صاحب کے مرحومین اور وہ شہدائے پشاور کی طرف سے ہم پڑھنے شرف حاصل کرتا ہوں قربتاً اللہ و ملت جا. پہلے یہ پڑھیں گے انشاءاللہ امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں سلام. السلام علیکہ یا ابا جعفر محمد بن علی البری التقی الامام الوفی. السلام علیکہ ایہا الرضی الزکی. السلام علیکہ یا ولی اللہ. السلام علیکہ یا نجی اللہ. السلام علیکہ یا سفیر اللہ. السلام علیکہ یا ثناء اللہ. السلام علیکہ یا کلمۃ اللہ. السلام علیکہ یا رحمت اللہ. السلام علیکہ ایہا النور الساطع. السلام علیکہ ایہا البدر الطالع. السلام علیکہ ایہا الطبیب من الطیبین. السلام علیکہ ایہا الطاہر من المطہرین. السلام علیکہ ایہا الآیات العظمی. السلام علیکہ ایہا الحجۃ الکبریٰ. السلام علیکہ ایہا المطہر من الزلات. السلام علیکہ ایہا المنزہ عن المعضلات. السلام علیکہ ایہا العلی عن نقص الاوصاف. السلام علیکہ ایہا الرضی عند الاشراف. السلام علیکہ یا اموم الدین. السلام اشہد انک ولی اللہ وحجتہ فی ارضہ وانک جنب اللہ وخیرۃ اللہ ومستودع علم اللہ وعلم النبی انبیاء ورکن الایمان وترجم القرآن. واشہد ان من اتبعک علی الحق والہدى وان من انکرک ونسب لک العدوات علی الضلالۃ والردى ابراء الی اللہ والیک منہم فی الدنیا والآخرہ. والسلام علیکہ ما بقیت وبقی اللیل والنہار. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین معک جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین. السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. السلام علیکہ یا ابن حسین الشہید. السلام علیکہ ایہا الشہید وابن الشہید. السلام علیکہ ایہا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امتاً قتلت ولعن اللہ امتاً ظلمت ولعن اللہ امتاً سمعت بذالک فرضیت بہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء. السلام علیکہ یا مغیث الشیع وزوار فی یوم الجزا. السلام علیکہ یا علی ابن موسی الرضا. السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صاحب اسرف الزمان. الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا. اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب مل کے انشاءاللہ. اللہم
كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك وعدك عليك وعلى عليك آبائك في هذه الساعة وفي في كل كل ساعة ساعة وليا وليا وحافظا وقائدا وناصرا ناصرة ودليلا وعينا حتى تسكنه طوعا وتمتعه فيها فيها طويلا طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ کمال بھائی. جزاک اللہ تمام عبادات قبول فرمائے. الہی سرکار جہاں سے بھٹی صاحب آ گئے اس طرح جیسے آب آیت تیمم برخاست. اللہ کرے کہ ماشاء اللہ وہ بھی ہم وزن تھے. آپ تشریف لائے اور آپ بڑی خوشی ہوئی. بڑی ڈاکٹر صاحب آپ کی محبت، بڑی نوازش، بڑی عنایت. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، صحت دے، رزق دے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. آپ رونق ہیں ہمارے اس پروگراموں کی، ہماری فاؤنڈیشن کی، بلکہ تو میں آپ کو کہتا ہوں ہمارے کمرے اردو فاؤنڈیشن ہے. آپ جو ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے سر. میں اس کے ساتھ ہی آپ تمام پڑھنے والوں کا، ہمارے بانی عابد علی صاحب کا، سب کا، آپ کا، سننے والوں کا، شرکت کرنے والوں کا، سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے آج کے پروگرام میں شرکت فرمائی، وقت نکالا اور آپ نے وقت کے امام کو پرسہ دیا ان کے جد کا. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جمعرات کو پھر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی. ڈاکٹر صاحب اوور ٹو یو. میری طرف سے سب کو السلام علیکم اور شب بخیر. وعلیکم السلام جاوید صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت ہی دل خوش ہوا ماشاءاللہ. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ ماشاءاللہ ہماری بیٹی کی صحت کے ساتھ آپ تشریف لائے، یہ مولا کا بڑا احسان ہے ہم سب پر. اور میں مشکور ہوں تمام آج کے ذاکرین کا، اور خصوصاً ہمارے عابد صاحب جو آج کے بانی بھی ہیں، کہ انہوں نے ماشاءاللہ آج کی مجلس شہادت امام تقی علیہ السلام اور جو برائے ایصال ثواب شہدائے پشاور کے حوالے سے انعقاد کیا. میں یقیناً دل سے بہت ہی مشکور ہوں عابد صاحب کا، جو ہمیشہ ہی ہمارے اردو فاؤنڈیشن میں بڑھ بڑھ کے حصہ لیتے ہیں ماشاءاللہ. دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.